محمد کے لیے گزارش کرتا ہوں خطیب اہل بیت قبلہ جعفر جدوئی صاحب سے کہ وہ آئے اور بی بی پاک کی اس مجلس میں اپنے مخصوص انداز میں بالخصوص مصائب بہت زیادہ مومنین کی خواہش ہے مصائب زیادہ پڑھے قبلہ صاحب کی آمد کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بانیان کے رزق بخت میں اضافہ کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین وَلعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیعت اجازت دے تو جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات بلند آواز گنے چنے سے چند لمحات بچ گئے ہیں انہی میں آپ کی نوکری حاضری کتنی ہے محمد وآل محمد کے خالق سیدہ کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے بیمار عزاداروں کو سیدہ کے صدقہ میں میرا مالک شفاء کلی عطا فرمائے بے اولاد عزاداروں کو سیدہ زندگی والے عزادار بیٹے عطا فرمائے ماتمی عزادار نوجوانوں کو مالک اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے بزرگان کو میرا مولا مزید صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمائے اس وبائی مرض سے پوری دنیا کو ہمارے وطن کو عزاداروں کو مالک محفوظ فرمائے وارث زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے حکم کی تعمیل ہوگی وعدہ وفا ہوگی آپ کے چہروں کی زیارت ہوگی موسم کی بھی ہے ماتم سنگتیں ہیں ایک بہت بڑا خوبصورت عزاداری کا پروگرام ہے تو اس میں بس ایسے ہی میری حاضری قبول فرما لینا جناب سیدہ وہ راز ہیں کہ جسے صرف اس کو خلق کرنے والا جانتا ہے یا جس کی جھولی میں آئی ہیں وہ مصطفیٰ جانتا ہے یا جس کے گھر میں رہی ہیں وہ مرتضیٰ جانتا ہے تھوڑا تھوڑا بولا کرو بیٹا یا آگے نہ بیٹھا کرو یا مسکرایا کرو بندہ اپنا اپنا لگتا ہے اس طرح بندہ غیر لگتا ہے عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے تو وقت بڑا لیٹ اوپر سے پھر آپ کو بھی جگانا پڑے تو یہ دو چار کام تو نہیں ہو پائیں گے آج پھر کبھی آپ کا ادھار اتار دیں گے انشاءاللہ جب اس سن کو پہنچی نا جناب مخدومہ جس سن میں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بڑے بڑے عرب کے روسا کے رشتے سرکار مصطفیٰ کی خدمت میں لوگ پیش ہوئے ہمیں یہ شرف عطا فرمائے سیدہ کے رشتے کے لیے وہ رحمت للعالمین ہے وہ خاموش رہے جب لوگ حد کراس کرنے لگے یہی جملہ ہے جو خریدنا ہے اپنے وہ جلال میں آ گیا جس کی غیرت کا نام فاطمہ ہے جو مسکرا رہے ہو کبھی دکھ نہ دیکھو اللہ نے کہا حبیب یہ کیا کریں یوں کر کے داد لے لیں یار اللہ کہتے حبیب یہ ٹکے ٹکے کے ایک تو یہ دو جو بندہ کلپ بنائے اور داد نہ دے وہ جاسوس لگتا ہے تیری آواز بھی اپنی بھر درمیان میں ایک میٹر خراب اوپر سے بندہ یوں کر کے دیکھ رہا میں نے اس کو کہا تھا ہمیں پہلے ہی پڑھنے دو یہ بندے یہ ٹکے ٹکے کے اب پورا منڈی نہ بولا تو مسجد سے استعفیٰ بھائی ویسے گھر رہے اپنا کھانا شانا کھانے آئیں گے پڑھے گا وہی جس کو آپ پسند کرتے ہیں اگر اب نہ بولے تو ورنہ بول پڑے تو پھر اسٹامپ پر زندگی آپ کے نام لکھ دیں گے اللہ کہتے ہیں حبیب یہ فاطمہ کا رشتہ مانگنے آتے ہیں جو ابھی تک خدیجہ کے مقرور ہیں جو ہاتھ پھیل گیا ہے یہی تو خیرات لے رہا ہے میری مخدومہ کی بارگاہ سے سیدہ کونین ہاتھوں کا محتاج نہ فرما سلام کر رہا ہوں پیر توقیر شاہ جی سرکار جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے حیدری اللہ پھر کہہ دیتا ہوں
جو ابھی تک خدیجہ کے مقروض ہیں، جو ابھی تک خدیجہ کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، جنہیں خدیجہ نے قرض معاف کیا تھا اور انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، یہ رشتہ مانگنے آتے ہیں۔ آل محمد کی پردہ داروں کا ذکر کرنا شروع کریں تو سال لگ جائے، پھر آپ کو سمجھانا بھی پڑے گا، ظاہر ہے بات کے قریب بھی لانا پڑے گا، تو ایک 30-35 یا 10-15 منٹ میں تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ تھوڑا ابھی بھی جناب سید، دیکھو ایک مرد ہو تو پردہ دار 2 ہوں تو پھر گواہی مکمل ہوتی ہے، پھر 2 گواہ بنتے ہیں نا، شاہدین عادلین، 2 برابر کے گواہ چاہیے ہوتے ہیں ہر معاملے میں۔ کچھ معاملے ایسے جن میں 4 گواہ چاہیے، کچھ معاملات جن میں 2 گواہ چاہیے، شریعت کی بات کر رہا ہوں، باقی جو ہمارا قانون ہے اس میں بھی یہی ہے، ایک مرد ہو تو 2 پردہ دار ہوں۔ ابھی تک بھی یوں کر کے سیدہ کو چکی چلانے والی بندے سمجھیں گے جو 4 محمد کے سامنے اکیلی گواہ ہے، اور گواہی بھی چھوٹی نہیں، اللہ کی گواہی دینے جا رہے ہیں۔ مباہلہ جنہیں یاد ہے، علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین مولا بھی ہیں، سرکار خود مصطفیٰ ہیں۔ ایک دفعہ اونچا بول پڑھو یار، حیدری آئے۔ ایک میرے اپنی سوچ ہے، کسی کتاب میں شاید نہ بھی ہو، ضروری تو نہیں ہوتی کہ ہر چیز کتاب میں ہی ہو، کچھ القاب بھی ہوتا ہے، جس طرح جناب سیدہ کا لقب گنا جاتا ہے مولا میں پڑھنے تو لگا ہوں، یہ خرید لیں، مجھے ڈر کسی کا نہیں، آپ کی خریداری کا ڈر ہے، کہ حسین کی ماں کا لقب ہے سیدات نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار۔ آواز ٹھیک کرنا خواجہ صاحب، عالمین کی، میں اپنے آپ کو واہ واہ کر لوں، واہ 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 واہ، جملہ بڑا ہے نا جی، عالمین کی عورتوں کی سردار۔ اگر یہی لقب ہے اور یہی ہی ہوگا، لیکن مجھے یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنا ہے آپ سے، اگر مخدومہ حسن کی پاک اماں عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں تو مرد کون سا ہے جو بطول سے افضل ہے؟ جیو واہ 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 واہ، جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے، بزرگ نہیں جوان تو بول پڑو، ہاتھ اونچے، حیدری، اللہ واہ 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 واہ۔ وہ مرد کون سا ہے جو سیدہ سے افضل ہو، جسے مرد ہے، پھر جملہ آ گیا جی، جسے مرد کہا گیا ہے، میدان میں کہا گیا ہے۔ خیبر کے میدان میں حضرت جبریل نے قصیدہ پڑھا تھا، اور ایک رات پہلے حسین کے نانا نے فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا، اور جبریل نے آ کے قصیدہ پڑھا لا فتح الا علی، کوئی مرد نہیں ہے، علی مرد ہے، جسے اللہ محمد اور جبریل مرد کہتے ہیں، اس کے برابر ہے فاطمہ۔ آپ کو میں نہیں سمجھا سکوں گا بیٹا، آپ ہاں سیدہ سمجھائی نہیں جا سکتی، خود کوشش کی جا سکتی ہے، علی کے فضائل سمجھا سکتے ہیں، حسن مولا کے فضائل سمجھا سکتے ہیں، سیدہ کے نہیں سمجھا سکتے، یہ خود توفیق مانگنی پڑتی ہے۔ علی مرد ہے نا، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا حبیب ان سے کہہ دے لولا علی لا کفا بنت فاطمہ، اگر علی نہ ہوتا تو میری فاطمہ کا کف بھی نہ ہوتا۔ ماتمیوں کا پروگرام ہے اور منڈی بہودین کا پورے ضلع کا تجربہ ہے، اس سے زیادہ داد آپ نہیں دیتے، اس سے کم نہ کرنا، 2-3 منٹ ایک بات کرنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ رشتہ مانگنے آتے ہیں، یار یوں مجھے بھی کرنا آتا ہے جندہ، سر میرا بھی ہے، میں سر ہلاتا رہوں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، بس مجھے چیڑا ایک کام سے وہ نہ کرو، باقی داد نہ دو، مسکراتے رہو صرف۔ یہ رشتہ مانگنے آتے ہیں بھائی جان، اللہ کہہ رہے خدیجہ الکبریٰ کا، سیدہ کا جو خدیجہ کے مقروض ہے، ہاں نا جی۔ بندہ کون سا ہے عرب کا؟ عرب، سعودی عرب نہیں، دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے اہلیان منڈی، یا عرب یا عجم، پورا عرب کا بندہ ہے،
بندہ دکھاؤ جو سیدہ ملکۃ العرب حسین کی نانی کا مقروض نہیں تھا. کوئی تاجر تھا, کوئی سردار تھا, کوئی کچھ بھی تھا, جو بھی تھا, خدیجہ کا مقروض تھا. یوں کر کے اٹھ کے اگر داد دیتے ہو تو علیحدہ بات ہے, ورنہ مسکرا کے مجھے دیکھ لینا. سادات عظام راضی رہنا جعفر سے, پورا عرب حسین کی نانی کا مقروض تھا, ابو طالب نہیں تھا. سدا آباد رہے وہ ہاتھ, جو ہاتھ بلند کر سکتے ہو خیرات لے لیا کرو سیدہ کی بارگاہ سے. جیتے رہو رضا, جندہ پھیپڑا ٹھیک ہے, اونچا بولے حیدری. کوشش فرما لو یار حیدری. حضرت ابو یار پتہ نہیں کتنا بڑا راٹھ ہے حسین کا دادا. گھڑی نہ دیکھ جانا میں نے, تجھے کس بات کی ٹینشن ہے؟ یا تو نہ پڑھنی ہو تو پھر تو ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں. اگر ایک مجلس نوکری کرنی ہے کسی نے تو اس کے ساتھ رحم کر لینا چاہیے یار. حضرت ابو, ہم روزانہ کے مسافر ہیں بچوں, حسین کے ذاکر ہیں, مجلس پڑھنے کبھی اس شہر کبھی اس گاؤں کبھی شہر کسی چک میں, ہر جگہ پہ جاتے ہیں. اب ہر چک میں تو ہمارے نہیں نا پتا کہ یہاں پہ امیر کون ہے. مجھے پوری منڈی کا بھی نہیں پتا کہ یہاں پہ امیر کون ہوگا غریب کون ہوگا. جہاں میں رہتا ہوں مجھے اس ایریے کا نہیں پتا کہ یہاں امیر کون ہے غریب کون ہے. بندہ کھوجی بھی نہیں ہونا چاہیے, حرام ہے. ہاں دو کام نہیں کرنے چاہیے, بدگمان نہیں ہونا چاہیے, اور بندے کو کسی کے ساتھ یہ نا جو کھوج لگاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آج پکا کیا ہوگا, تو یہ حرام ہے. محلے کا, علاقے کا جاسوس ہونا حرام ہے. گلی محلے کی اپنی باتیں کسی اور کو بتانا یا یہ کرنا, یہ بھی جاسوسی ہوتی ہے. تو ہمیں تو نہیں پتا امیر کون ہے, خیر صاحب غریب کون ہے, یا آپ کی داد سے چھڑ گیا ہوں. لیکن میرے پاس ایک طریقہ ہے امیری اور غریبی چیک کرنے کا, میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ جب ہم گلی میں جا رہے ہیں, ہمیں کیا پتا ہے اس گلی میں کتنے لوگ امیر ہیں کتنے غریب ہیں. تو اس گلی میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, بچے کا کھلونا بتاتا ہے. ایک دو پھر ہاتھ گننے پڑ گئے گا. بچے کا کھلونا بتائے گا نا کہ امیر گھر کا بچہ ہے غریب گھر کا. ہمارے بچے 10 روپے والی پجاروں کے ساتھ کھیلیں گے, وہ بھی 10 روپے کی نہیں ملتی ہوگی. آپ کے بچے ہیں تو لاکھوں روپے کے, ہزاروں روپے کے کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہوں گے. تو بچے کا کھلونا دلیل بنتا ہے نا کہ امیر گھر کا ہے یہ غریب گھر کا ہے. کھلونا ہی بتا دیتا ہے. پتہ نہیں کتنے بڑے سردار کا نام ہے ابو طالب, جس کا کوئی بیٹا سورج سے کھیلتا ہے, کوئی چاند. سدا سکھی رہے وہ بندہ جو حضرت عمران کو سلام کر رہا ہے, جس کا چھت پہ علامہ ایک باری ہاتھ اونچے حیدری. ابو طالب علیہ السلام ملکۃ العرب کے مقروض نہ تھے. یہ رشتہ مانگ لے آتے ہیں, ختم ہوگی بات. ان سے کہہ دو کہ سیدہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور دوسرا, آج جس کی چوکھٹ پہ ستارہ اترے گا, سیدہ کا رشتہ اسی کا. مکہ سج گیا, کپڑے پہن لیے, عطر اور خوشبوئیں لگا لیں, ریشمی پردے لٹکا دیے, گداز قالین بچھ گئے, ہر چھت پہ چراغاں ہے, روشنی ہی روشنی ہے. ہر بندہ انتظار میں کھڑا ہے کہ ستارہ آئے. کس کی چوکھٹ پہ آتا ہے؟ پتہ نہیں کتنا بڑا سردار ہے پھر خود مصطفیٰ بھی, پتہ نہیں کتنا بڑا سردار ہوگا. ایک علی ہے پورے مکے میں جو مصلی پہ بیٹھا ہے, تیری رضا پہ راضی ہو. اللہ اکبر, بسم اللہ جی. حیدری زورا ستارہ نے اپنی جگہ چھوڑی, سمیٹیں یار, یہ تو پھر 1 گھنٹہ لگ جائے گا. اس نے آیا پورے مکے کا چکر کاٹا, یوں کاٹا پھر واپس چلا گیا, پھر دوسری دفعہ آیا, پھر چکر کاٹا, پھر واپس چلا گیا. آپ بھی روح تھے, میں بھی روح تھا. جب زہرہ آ رہا تھا زمین پر, آپ نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ ہم مجلس سنیں گے. میں نے کیا تھا کہ میں پڑھوں گا. جستجو میرا حق ہے, جناب کا نہیں.
میں نے آپ سے کہا کہ رکو میں زہرہ سے ایک بات کر کے آؤں. وہ جو تیسری مرتبہ آیا تو میں زہرہ کے سامنے گیا, میں نے کہا یا علی مدد. اس میں اچھا تو نہیں بنتا, پیر مولا علی مدد. میں نے کہا یار یہ بار بار مکے کے چکر کاٹ رہا ہے, تو زہرہ ستارہ ہے, یہ مجھے یقین ہے, اعتماد ہے, پورا پک ہے کہ جانا تو نے شہنشاہ علی کی چوکھٹ پر ہے. اس نے کہا بالکل جانا ہے. تو میں نے کہا چکر کیوں کاٹ رہا ہے, علی کی چوکھٹ کا راستہ بھولا ہے تو میرے ساتھ ہاں, میں تجھے علی کی چوکھٹ پہ لے چلوں. اس نے کہا چل تو بھی کام کر. میں کیسے بھول سکتا ہوں چوکھٹ مرتضیٰ, تو پھر چکر کیوں کاٹ رہا ہے. اس نے کہا اگر میں سیدھا علی کی چوکھٹ پہ وہ آتے ہی اتر جاتا تو چھوٹے دل کے لوگ کہتے ٹوٹا ہوا ستارہ تھا, علی کی چوکھٹ پہ گر گیا. میں چکر کاٹ کے بتا رہا ہوں ٹوٹا ہوا نہیں, بھیجا ہوا ستارہ تھا. اب جیسے اب ہر نماز کے بعد جناب سیدہ کی تسبیح پڑھتے ہو, ویسے بھی پڑھا کرو, صرف نماز کے بعد تھوڑا. دکان میں پڑھ کے بیٹھو برکت ہو جائے گی, گھر میں پڑھ کے پھونکو بیماریاں دور ہو جائیں گی, کرونا شرونا ختم. پانی پہ پڑھ کے دم کے روز کی پیا کرو, اندر روحانیت پیدا ہوگی تو جراثیم کا مقابلہ کر پاؤ گے. جو اندر روحانیت ہی نہیں ہوگی تو پھر مریں گے. تو تسبیح سیدہ ورد بنا لو. بلکہ مولا کا فرمان ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم دو. چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ میری دادی سیدہ کی تسبیح کی تعلیم دو. 34 دفعہ اللہ اکبر, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ سبحان اللہ. منٹ بھی نہیں لگتا. قرباتن اللہ کی نیت سے پڑھ لیا کرو. کثیر ذکر ہے سر. اگر آپ نماز پڑھ کے بیٹھیں, نماز ختم کی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, دائیں بائیں دیکھنے سے, کسی کو بات کرنے سے پہلے جس طرح بیٹھے تھے اسی طرح ہی تسبیح سیدہ پڑھ لیں, 1000 رکعت کے برابر ثواب ہے. تو یار بندے 1000 روپیہ جیب میں سنبھالتا ہے, 1000 رکعت کا ثواب کیوں نہیں لیتا؟ پتہ نہیں کہ سیدہ کے الفاظ ہیں جو تسبیح بن گئے. کب زہرہ ستارہ نے اپنی جگہ چھوڑی تو سارا مکہ دیکھ رہا تھا, سیدہ بھی تو دیکھ رہی تھی مصلی پہ بیٹھ کے. اس نے وہاں سے سفر شروع کیا, سیدہ نے دیکھ کر پڑھنا شروع کیا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 34 دفعہ اللہ اکبر فرمایا. آپ خوب زہرہ ستارہ چوکھٹ علی پر اتر گیا. اب یہ جملہ مجھے نسل سے پیارا ہے, اپنے آپ سے پیارا ہے, اور کیا جنت سے بھی پیارا ہے مجھے. یار جنت کا لالچ تو ہر بندے کو ہے نا, مجھے اس سے بھی پیارا ہے. جیسے زہرہ ستارہ چوکھٹ مرتضیٰ پہ اترا, شور پڑ گیا مکے میں کہ ابو طالب کے بیٹے علی کی چوکھٹ پہ زہرہ ستارہ اتر گیا ہے. سیدہ کو پتا چلا علی کی چوکھٹ پہ اترا, بی بی نے شروع کر دیا الحمدللہ 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 الحمدللہ. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہے سرکار. حیدری جتنی دیر سیدہ پڑھتی رہیں, زہرہ ستارہ علی کی چوکھٹ پہ رہا, مخدومہ کہتی رہی الحمدللہ 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 الحمدللہ. 33 دفعہ زبان اقدس سے الفاظ جاری ہوئے. زہرہ ستارہ نے واپسی کی اڑان بھری. واپس بی بی نے دیکھ کر کہنا شروع کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی تسبیح, جس کے الفاظ تسبیح بن جائیں, پتہ نہیں کتنی دیر کھڑی رہی, پتہ نہیں کتنی دیر کھڑی رہی. ہے کرنے والوں, 2 مہینے ہو گئے ہیں حسین کے ماتمیوں کو سیدہ کو روتے ہوئے, اور آپ کی ہے بتا رہی ہے کہ دل تو بھرا ہی نہیں کسی کا. کتنی بھی ہے کریں غربت سیدہ پر. اللہ اکبر. جنہوں نے ہے کی ان پہ راضی ہوگی مخدومہ. ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں. 8:15 بجے مجھے چھوڑنے کا حکم تھا, 2-4 منٹ یار. جنہوں نے حکم کیا تھا زیادہ مصائب پڑھنے کا, ان سے بھی معافی. 10 سفر کو کسی اور حکم پر کسی اور جگہ پر پھر آپ کی تعمیل کر دیں گے, سارے مصائب پڑھ دیں گے. یہ 2 جملے سیدہ کی عزت کے لیے میں نے پڑھے کہ جو گئے تھے وہ واپس آ گئے, ایک ماحول بن گیا. اور منت کر رہا ہوں, اس دن بھی کی تھی کہ سیدہ کی مجلس بچہ بھی اٹھ کے غربت بطول پڑھے نا, تو کوشش کیا کرو ایک دفعہ آپ کی ہے اونچی نکل جائے بیٹا. یہ نہ دیکھا کر کے بچہ ہے یا بڑا ہے. مداح خان, یہ کلاس سے تو ہم نے بنائی ہے, مداح خان ہوتا ہے. حسین بڑا مساوات کا درس دے کے گیا ہے. کوئی بھی مداح خان ہے حسین, سیدہ مخدومہ کی غربت پڑھنا شروع کرے,
کوشش کرنی ہے پوری زندگی ہے نہ کی ہو مجلس میں، غربت بطول پہ ضرور ایک دفعہ ہے کرنی ہے. پوچھو جعفر وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ واحد جنازہ ہے حسین کی پاک اماں کا. آدھی رات کو جب علی نے جنازہ اٹھایا، دونوں بیٹیوں زینب اور کلثوم کے سامنے علی امامہ اتار کر کہتا ہے اونچا نہ رونا، میں تمہارا بابا ڈھیر سارا غریب ہو گیا ہوں، جس کے جنازے پر سگی بیٹیاں اونچا نہیں روئی، ایک دفعہ آپ ہے اونچی کرتے. اے غربت سیدہ، اے غربت بطول، اے غربت زہرا. حوصلہ 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 حوصلہ. آپ کی ہے پر میں اپنے بیٹے قربان کر دوں. یہ خوش نصیب ہوتی ہیں آنکھیں بیٹا جو بار بار غم حسین میں بھیگ جائیں. حوصلہ. جنہوں نے ابھی تک ہے نہیں کی پھر کر لینا. 2-3 منٹ جتنی دیر پڑھوں کوشش کر کے ایک دفعہ ہے کر لینی ہے. یہ وحد جنازہ جس پر جناب سیدہ نے وصیت کی تھی. ڈھیر ساری وصیتیں حسین کی ماں کی. پہلی وصیت کی تھی یا علی مجھے آدھی رات کو دفن کرنا. دوسری وصیت یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا. ہائے کرنے والوں جنہوں نے کی ان کا تو میں نوکر. یہ تھوڑی غربت ہے، محمد جیسے سلطان کی بیٹی جنازے کا اعلان ہی نہیں. ماتمی مجھے مل گئے ہو، پنڈی سے لے کر لاہور تک کے ماتمی ہو. میں ماتمیوں کی اور سادات کی منت کر رہا ہوں. جملہ میں پہلی دفعہ تیرے منڈی شہر میں پڑھنے لگا ہوں. سادہ اتنا ہے کہ میں آپ سمجھے گے اس نے کیا پڑھ دیا، لیکن گہرا اتنا ہے اگر سمجھ آ جائے تو آپ کی ہے جو ہے نا ہے میرے جملے پر قبولیت کی مہر لگ جائے گی. ایک دفعہ ہے کر دینا، نوکر قبر تک آپ کا غلام رہے گا. کتنا غریب ہو گیا تھا علی، پوری رات لگ گئی علی کو بطول چھپاتے تھے. جس کا ہاتھ آزاد ہے ایک دفعہ سر پہ جوان مار دو. مہربانی کرو غربت سیدہ آپ کر. حوصلہ مولا آپ کو عزتیں دے. میرا بیٹا ہو، جوان ہو، سردار ہو. کیا بات ہے یار، کیا خیرات والے لوگ ہو یار. او میں آخری ماتمی تک ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. پوری رات لگ گئی. 40 مزاریں بنائی تھی علی نے. سارا مدینہ جو سویا ہوا تھا. جو ہم آپ کو غربت سیدہ سناتے ہیں نا، یہ نسبت کے اعتبار سے سناتے ہیں. کتاب والے دکھ تھوڑا سنائے ہیں آپ کو، پڑھ ہی نہیں سکتے. مر جائیں یا کوئی مار دے، یا ہو سکتا ہے آپ ہی پتھر مار دیں. 2 طبقے ہیں آپ کے مذہب شیعہ کے علماء کے. مر جائے اللہ کرے جعفر، تیری اماں کے درد نہ پڑتا. تیرا اکبر زین سے اترنا آسان ہے، غربت بطول بہت مشکل ہے، تو جانتا ہے میرا مولا. اور چھٹے مولا نے ایسے تو نہیں فرمایا جو میری دادی بطول کی غربت پہ ہے نہیں کر سکتا، وہ 10 محرم کو کیوں ہے کرتا ہے. بیٹا آپ سلامت رہو. 2 طبقے ہیں. سارے ذاکرین دعا کرتے ہیں اور میں بھی کرتا رہتا ہوں، اور آپ ہے کرتے ہیں عزادار، سادات، مومنین، بزرگان، جوان. ہم کہتے نہیں ہیں دعا کیا کر، خدا کرے بیٹوں کے سامنے ان کی ماں کو کوئی نہ مارے. میرے بزرگوں پھر ایک دعا ہم کرتے ہیں کہ دعا کیا کرو شوہر کے سامنے اس کی زوجہ کو کوئی نہ مارے. آج منڈی بہودین کا اس پر نور اور روحانیت والے ماحول میں میں تمہارا چھوٹا مدح خان شبیر کا ایک دعا میں بیٹا آپ کے لیے مانگتا ہوں کہ آپ بھی ایک دعا میری طرف سے بھی کر دیا کریں. بڑا ظلم ہے بیٹے دیکھ رہے ہوں اور ماں زخمی ہو جائے. بہت بڑی مظلومیت ہے شوہر دیکھ رہا ہو اور زوجہ پہ ظلم ہو رہا ہو. میں کہتا ہوں اس سے بھی بڑا ظلم ہے دعا کیا کر کسی کی بیٹی کو اس کا نوکر نہ مارے. جو سمجھ گئے ہو منڈی والوں ان کی ہے ان کی نکل گئی ہے. اور غربت سیدہ پہ ہے کرنے والوں جو ہے نہیں کر سکے ہو، بی بی آپ کو خیرات عطا فرمائے ہے کرنے. ختم ہوگی میری پڑھائی، میں ماتمی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. کتنی غربت بطول پڑھوں.
مولا آپ کو بیٹا دے، مولا آپ کو صحت دے۔ میرا بیٹا، یہ بچے جو جوان بیٹھے ہو، یہ جو جوان، میں سب کے لیے جھولی اٹھا کے سیدہ کے صدقے میں مانگو، اللہ قبول ضرور کرتا ہے۔ بطول کا واسطہ وہ رد نہیں کرتا۔ دو واسطے ہیں جو اللہ کا عرش ہلا دیتے ہیں، ایک حسین کے سجدے کا، ایک بطول کے زخموں کا۔ بابا جی، میری مجلس میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے، حکیم بھی ہوں گے، شاید کوئی تشریف فرما ہو۔ میں سندھ مجلس پڑھتے ہیں 5 جمادی ثانی کو، 1 سال آخر میں پڑھا، سارے پنجاب کے ذاکرین جاتے ہیں۔ مجلس ختم ہو گئی، شام ہو گئی، ہم وہیں رک گئے، پھر امام بارگاہ سے آواز ہے غربت مولا کی۔ میں اور وہ بانی ہم گئے امام بارگاہ میں، کون ہے؟ ایک 35-36 سال کا جوان دیوار سے پیشانی لگا کر بار بار کہہ رہا ہے غریبی۔ خود میں نے اس کے گلے میں بہیں ڈالی۔ جو کہتا ہے جی آپ، میں نے کہا بیٹا آپ جوان بھائی ہیں میرے، کون ہیں؟ جہاں سے آئے مجلس ختم ہو گیا، حوصلہ کرو، تشریف لے جائیں، یا آپ کے پاس سواری نہیں تو ہم چھوڑیں۔ کہتے کہ بلا یہ بانی جانتا ہے میں اسی گاؤں کا ہوں، تو میں کہ ابھی تک گھر کیوں نہیں گیا؟ کہتا جی مر گیا ہوں۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتے آج مجھے پتا چلا حسین کی اماں کی پسلیاں ٹوٹی تھی۔ تو میں نے کہا تجھے پھر آج زیادہ کیوں رونا آ رہا ہے؟ کہتا جی میں ڈاکٹر ہوں۔ میں کہ پھر بتا تو صحیح، پھر میں نے ماتم کیا اور بانی نے پھر کیا۔ کہتا قبلہ اب سمجھ آ جائے تو وہ کہتا قبلہ جس کی ہڈی ٹوٹ جائے نا، اسے تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اس کی ہڈی کو کوئی حرکت دے۔ تو میں نے کہا تو کیوں روتا ہے؟ کہتا جی جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے وہ سانس لے تو اسے سانس میں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ جانے 90 دن کیسے سانس لیتی رہی محمد کی بیٹی۔ واہ 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 واہ۔ آخری جملہ ہے میرا، قبول فرمانا، ہاتھ نہ باندھے میں گنہگار ہو جاؤں گا۔ میں ماتم کی سزا دینے لگا ہوں، راضی رہنا۔ بانیان بھی، عزادار بھی، آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، کثیر تعداد میں بیٹھے ہو، میں آپ کو کبھی نہ چھوڑ کے جاتا، لیکن مجبوری بن گئی۔ ماتمیوں کو جلدی ہے، میں نہیں کھڑا رہتا۔ 2 طبقے ہیں تیرے علماء کے جنہوں نے سیدہ کی غربت لکھی ہے، سمجھا نہیں سکتا، سمجھنا خود ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ بطول کا ہاتھ زخمی اتنا تھا اس لیے تسبیح نہیں پڑتی تھی۔ دوسرا طبقہ علماء کا فرماتے ہیں کہ اگر جتنا بھی زخمی تھا وہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، وہ خاص کنیز خدا ہے، وہ حسنین جیسے سرداروں کی اماں ہے، علی جیسے سلطان اعظم کی زوجہ ہے، اسی ہاتھ سے تسبیح پڑھتی چاہے جتنا بھی زخمی تھا۔ تو پڑھی کیوں نہیں؟ لکھا انہوں نے ہے مرہم گئے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں پڑھی، بس میں سمجھا نہیں سکتا کہ سیدہ کا ہاتھ تسبیح اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ جسے سمجھ آ گئی ہے، بطول کا ہاتھ زخمی نہیں تھا، بطول کا ہاتھ مجروح ہو گیا تھا۔ سیدہ کا ہاتھ پتھر کے بندے نہ بنا کرو، سر پہ ہاتھ مار دیا کرو غربت زہرا پر۔ حوصلہ 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 حوصلہ، جو پیچھے سے ماتم کرنے لگ گئے۔ جو آخری جملہ معافی مانگ رہا ہوں، ایک دن علی گھر ہے، بطول نے اپنی چادر علی کی نالین پہ رکھی۔ میں بتا ہی نہیں سکتا، آپ مجھے مار دیں گے کہ کتنے کمزور ہو گئے تھے مخدومہ، میں بتا ہی نہیں سکتا، آپ اٹھ کے مجھے مار دیں گے کہ وہ الفاظ کتاب میں ہمارا حوصلہ پڑھتے ہیں، پھر آپ کو بتا ہی نہیں سکتے کہ کتنے کمزور ہو گئی تھی سیدہ۔ چادر رکھ کر نا علی کو دیکھ کر کہتے یا علی 2 مہینے ہو گئے 3 میں تیرا مصلی نہیں بچھا سکی، میں مر جا یار، میں تو صدقے جا۔ یا علی 3 مہینے ہو گئے میں آپ کو وضو کے لیے پانی نہیں پیش کر سکی۔ عین اللہ آنکھوں میں آنسو آگے، فرماتے بطول کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہ تطہیر والی چادر سر پہ رکھو، کیوں ایسی غربت والی باتیں کر رہی ہو؟ جو جملہ بطول نے کہا میں سنتا تو میں مر جاتا، پتہ نہیں پڑھ کے حوصلہ کیسے رہا۔ بطول کہتے یا علی جو کچھ میں آپ کے لیے نہیں کر سکی نا، مجھے یتیم سمجھ کے معاف کر دیا۔ یا علی جس کا کوئی بھائی نہ ہو وہ بہنیں بڑی غریب ہوتی ہیں۔ تھوڑی ہے تو میں اپنے بیٹے قربان کر دو۔ تھکنا نا بیٹا، 1 منٹ نہ تھکنا۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔
اللہ اکبر. کیونکہ مجھے بابا نے حکم دیا تھا کہ علی کی خدمت شوہر سمجھ کے نہ کرنا، اللہ کا ولی سمجھ کے کرنا، امام سمجھ کے، حجت سمجھ کے کرنا. علی فرماتے ہیں سیدہ جب تیرا اور میری شادی ہوئی تھی نا، یہ وصیت، یہ حکم آپ کو اگر مصطفیٰ نے دیا تھا تو ایک حکم مجھے بھی صادر فرمایا تھا. کیا کہا تھا یا علی؟ یا علی ایسے نہیں، علی اول الغریب ہے، اول المظلوم ہے. کیا کہا تھا میرے بابا نے؟ علی فرماتے ہیں بطول مجھے علیحدہ لے گئے تھے، میرے گردن میں بین ڈال کرنا، جس کی پیشانی پر پسینہ وہ برداشت نہیں کرتا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں آنسو آ گئے؟ فرماتے ہیں یا علی میری بیٹی کا بھائی کوئی نہیں ہے، زہرا کو محمد سمجھ کے، امانت میری سمجھ کے سنبھالنا. بطول میں تو تجھے کہہ رہا ہوں جب محمد کے سامنے جانا میری غریبی کا شکوہ نہ کرنا. میں محمد کو ویسے امانت واپس نہیں کر سکا جیسے انہوں نے مجھے عطا کی تھی. اور دوسری بات بطول میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، اب تو بھی مجھے دونوں، اب سمجھنا ہے، تو بھی مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کرتی. بی بی کہتے یا علی جب سے محسن شہید ہوا میں تو تسبیح بھی اس ہاتھ سے نہیں پڑھ سکتی. اور منڈی کے غیرت مند ماتمیوں اور مصائب کے عاشق لوگوں، جو ہاتھ علی کے سلام کے لیے نہیں اٹھا، جو سیدہ کا ہاتھ تسبیح خدا کے لیے نہیں اٹھا. سید معاف کر دینا، میں بار بار معافی مانگ رہا ہوں سادات سے. جب غسل دے رہی تھی باظاہر فضہ میری مخدومہ کو، پردے کے باہر علی تھے، اندر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، باہر سے علی کہتے فضہ کیا گرا؟ تڑپ کے فضہ کہتے یا علی ماں کا زخم دیکھ کر زینب بے ہوش ہو گئی. اور فضہ غسل میں دیر کیوں ہو گئی؟ یا علی سیدہ کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا. واہ 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 واہ. کوئی خیرات دینے والی آپ پہ راضی ہے، میرا کمال کوئی نہیں ہے. کوئی کتنی مہر لگا دی اس مخدومہ نے ماتمیوں جو ہاتھ سر پہ چلے گئے ہیں. یا علی سیدہ کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا. آواز آتی ہے میں نے زخم اللہ کو دکھانا ہے. علی فرماتے کوشش کر کے بس تو فارغ ہو. جو ہاتھ غسل کے لیے بھی نہیں اٹھا، تسبیح کے لیے بھی نہیں اٹھا، علی کے سلام کے لیے بھی نہیں اٹھا، پتہ ہے وہ ہاتھ کب اٹھا؟ جب آدھی رات کو علی اپنے گھر کے صحن میں کہہ رہے تھے اولاد سے آؤ ماں کا سلام کرو، میں تمہاری ماں کا جنازہ اٹھاؤں. حسن سے لے کر جناب کلثوم تک تینوں اولادیں آئیں. نہیں آیا تیرا بچہ جانتا ہے کربلا کا غریب. حسین لاڈ کا وقت نہیں، آ ماں کا چہرہ دیکھ. شبیر کہتے ہیں جب تک اماں نہ بلائے میں نے آنا نہیں. وہی بطول کا ٹوٹا ہوا ہاتھ کفن سے باہر آیا. آواز آئی آؤ میرا کربلا کا مسافر. ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مار لو، میرا جملہ ختم ہو گیا. ماتمیوں منت کر رہا ہوں. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. جو ہے کر سکتے ایک دفعہ ہے کر دینا، جو ہے نہیں کر سکتے ان کی مجبوری ہے، اللہ کرے. ماں کے جنازے کے قریب حسین ہے. یہ جملہ میں نے آج تک نہیں پڑھا، پتہ نہیں کس نے ہتھوڑا مار دیا. جیسے ماں کے چہرے کو دیکھا جو اکبر کی لاش پہ چپ کر گیا تھا. کبھی اس دیوار سے حسین ٹکر مارتا ہے، کبھی 7 سال کا حسین اس دیوار سے. علی کہتی ہے کیا دیکھا جو ٹکرے مار رہا ہے؟ کہتے بابا میری ماں کے رخسار پہ نشان کیسے؟ حسین نے ماں کی گردن میں باہیں ڈالی. اللہ نے کہا جبریل فوراً جا حسین کو ماں کے جنازے سے دور کر، ورنہ میرا عرش آج زمین پہ گر پڑے گا. ایک بازو حسین کا جبریل نے پکڑا، پتھر نہ بن جانا. دوسرا بازو علی نے بڑے پیار سے سیدہ کے جنازے سے کربلا کے غریب کو جدا کیا. بیٹھے یہیں رہو، رخ کربلا کی طرف کرو اور حسین سے کہو ٹھیک ہے تو غریب ہے لیکن تو نصیب والا ہے. تجھے ماں کے جنازے سے دور کرنے والا ایک تیرا نوکر جبریل ہے، دوسرا تیرا بابا علی ہے. میں صدقے تیری 4 سال کی سکینہ پہ جیسے جیسے بابا کی لاش کے قریب آتی ہے، شمر کبھی سکینہ کے اس رخسار پہ، کبھی اس رخسار پہ. بی بی کہتی ہے ابا